بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 69 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثانی لو سلمنا ان الشرور سے لے کر الرابع ان البلایا والآفات تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرور و اختلافات کے بارے میں دوسرے تفصیلی جواب کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ یعنی ہماری کلی بحث تو یہ تھی کہ اس کائنات میں شرور و اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں۔ اس جواب کے تفصیلی متعدد جوابات تھے، جس کا پہلا جواب مکمل ہو گیا گزشتہ دروس میں۔ آج دوسرا تفصیلی جواب ہے جس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، شرور و اختلافات کے بارے میں تیسرے تفصیلی جواب کی وضاحت۔ نمبر 3، تیسرے جواب کے ضمن میں شہید مطہری کا جواب بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثانی، دوسرا تفصیلی جواب۔ یہ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، پہلے جواب میں یہ ثابت ہو گیا کہ شر کی دو قسمیں ہیں، شر حقیقی، شر اضافی۔ شر حقیقی وجود نہیں رکھتا، اور شر ہے بھی تو شر اضافی ہے۔ اب دوسرے جواب میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ شر حقیقی ہے اسی بنا پہ بھی، تو فرمایا لو سلمنا ان شرور الحقیقیت وجودیت، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں، یعنی پہلی بات تو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے ثابت کیا ہے شرور حقیقیہ کو، شر حقیقی کو، اگر وجود بھی رکھتے ہوں شرور حقیقی فنقول فیہا، تو ان کے جواب میں جو ہم کہیں گے بمثل ما قلنا، اس جواب کی مانند کہیں گے جو ہم کہہ کر آئے ہیں فی شرور الاضافیت فی الاشکال الاخیر۔ وہ جواب جو شرور اضافیہ میں آخری جواب تھا جو گزشتہ درس میں، وہ کہہ گئے، پھر بھی اسی آخری جواب کا خلاصہ یہ ہے، حاصل ہو وہ آخری اشکال کا خلاصہ یہ کہ ان شرور الوجودیت الحقیقیت من لوازم العالم المادی او نظام الاحسن الاتم میں، کہ شرور وجودی حقیقیہ اگر تسلیم بھی کر لیں تو یہ عالم مادہ کے لوازمات میں سے ہیں، یا نظام اتم و احسن و اکمل کے لوازمات میں سے ہیں، کما ذکر جس طرح کے بیان میں ہو گیا۔ بس جب ایسے فل امر یدور بین یترک العالم المادی ما ان فیہ خیرا غالبا، کہ خداوند تبارک تعالیٰ عالم مادہ کو ہی نہ بناتا، نہ خلق کرتا، اس کو چھوڑ دیتا، حالانکہ اس کے اندر خیر کثیر ہے، اور پنجگانہ تقسیم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ خیر کثیر کو خداوند ہرگز ترک نہیں کرتا۔ او یوجد، یا عالم مادہ کو اپنے خیر کثیر کے ساتھ اس کو او یوجد خدا ایجاد کرے، وثانی، یہ ایجاد والا دوسری شق هو المتعین، ایجاد کرنا ہی بہتر ہے چونکہ خیر کثیر ہے اس کے اندر، چونکہ اس عالم میں تو شر کثیر ہو جس میں خیر قلیل ہو، اس کی تو نفی ہو گئی ہے۔ وَلَعَلَّ إِلَى بعض ما ذکر یؤول ما حُکِیَ عن ارسطو، شاید اس بعض ان باتوں کی جانب، بعض علماء کی جانب جو ذکر کی گئی ہیں، تعویل ہوتی ہے، بازگشت ہوتی ہے اس بات کی جو حکایت کی ہے جناب ارسطو کی جانب سے، وہ یہ کہ من ان شرور الموجودۃ فی العالم المادی لازمۃ لتباع المادیۃ، کہ یہ جو شرور موجود ہیں عالم مادہ میں، یہ عالم مادہ کی طبیعت و ذات کا لازمہ ہیں، بما، اس چیز کے لہا جو اس عالم مادہ کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ من تضاد و تزاحم، اس کے اندر تضاد و تزاحم پایا جاتا ہے۔ بعض جب اس عالم میں حرکت ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، تو اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب چند افراد ایک ساتھ مل کے ایک کمال کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو وہیں پہ کچھ افراد کمال تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں۔ بل فلا سبیل الی دفع الا بترک ایجاد ھذا العالم، بس ان شرور موجودہ کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں، راستہ یہ ہے کہ بس اس عالم مادہ کو ہی خلق نہ کیا جائے،
جبکہ عالم مادہ کے اندر خیر کثیر موجود ہے. وفی ذالک عالم مادہ کو ایجاد نہ کیا جائے اس میں منع لخیرات الغالبۃ علی شرورہ، یہ خود روکنا ہے ان خیرات کثیرہ غالبہ کو جو غالب ہیں شرور پر، شرور سے زیادہ ہیں. وہ خلاف و حکمت ہی وجود ہے سبحانہ و تعالی، اور یہ خداوند متعال کی موجودہ حکمت کے برخلاف ہے. چونکہ یہ ثابت کر کے آئے ہیں کہ خدا جب خیر کثیر ہو شر قلیل ہو تو ہرگز خداوند اس خیر کثیر کو ترک نہیں کرتا. تعلیق نہایہ صفحہ نمبر 473. شارح محترم فرماتے ہیں مما ذکر یظہر ان الجواب فی المسألۃ لیس موقوفا علی عدمیت شرور، ان چیزوں میں سے جو ذکر کی گئی ظاہر ہوتا ہے کہ جواب اس مسئلے میں یعنی شرور اختلافات والے مسئلے میں، عدم والے مسئلے میں، یہ اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ ہم شرور کو عدمی فرض کر لیں، بل لو کانت الشرور الحقیقیت وجودیتا لامکن الجواب عنہ بالمذکور. پر لیکن اگر ہم شرور حقیقیہ کو تسلیم بھی کر لیں کہ وہ وجود رکھتے ہیں تو پھر بھی یہ گزشتہ جو جواب مذکور جواب ہے وہ ان کے لیے کافی ہے. ثم ان خلقت الشرور بناء علی وجودیتها تکون مقصودتا بالطبع، اس کے بعد شرور کی تخلیق اس بنا پر کہ وجود ہوں. غور فرمائیں، یہ اس لیے جملہ فرما رہے ہیں بناء علی وجودیتها کیونکہ ہم اپنے مدعا کے اور دلیل کے مطابق شرور کے وجود کو نہیں تسلیم کرتے. شرور وجود کی حد کو کہا جاتا ہے، عدم کو کہا جاتا ہے. اگر فرض بھی کر لیا کہ وجود ہیں تو یہ مقصود بالطبع ہیں، ذاتاً ان کا قصد نہیں کیا گیا خداوند متعال کی جانب سے. اس خلقت العالم المادی اب نظام الاتم الاصل لا تمکن بدونها، چونکہ عالم مادہ یا نظام احسن کی تخلیق ان شرور کے بغیر ہو نہیں سکتی، چونکہ عالم مادہ کی اپنی محدودیت ہے اور اسی محدودیت کو ہی شرور کہا جاتا ہے. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ كَوْنِ الشُّرُورِ عَدَمِيَّةً، لیکن اس بنا پہ کہ شرور عدمی ہیں یعنی دوسری چیز کی بنسبت میں مقایسے میں شر ہیں، فَلَيْسَ لَهَا وُجُودٌ حقیقتاً اس کے لیے پھر حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے. حتی یتعلق بها قصد حقیقی ولو بالطبع، تاکہ جب وجود نہیں شرور کے لیے تو پھر اس کے ساتھ کوئی خداوند متعال کا قصد حقیقی تعلق پیدا نہیں کرتا، اگرچہ وہ قصد بالطبع ہو یا بالعرض ہو. نام ہاں یتعلق بها قصد تعلق پیدا کرتا ہے بها ان شرور کے عدمی ہے بالعرض والمجاز، مجازن تعلق پیدا کرتا ہے. وہ بھی کس لحاظ سے؟ باعتبار تعلق بالمقارنات المتلازمۃ للعدم وشرور، چونکہ وجود تعلق رکھتا ہے ایسے اتصالات ملازمات کے ساتھ جو ملازمے ہیں شرور و عدم کے ساتھ. آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں تعلیق نہایہ صفحہ نمبر 474. یہ دوسرا جواب. اب تیسرا جواب، ان لشرور الحقیقیت علی فرض کونہا وجودیتا منافع و فوائد کثیرۃ مہمۃ. تیسرا جواب یہ ہے کہ حقیقی شعور اگر شرور تسلیم بھی کیے جائیں، فرض بھی کر لیا جائے کہ وجود رکھتے ہوں، چونکہ ہم تو فرض نہیں کرتے، ہم تو ثابت کر کے آئے ہیں کہ شرور حقیقیہ نہیں ہیں، اضافی ہیں. اگر ہوں بھی صحیح تو ان کے سارے بہت مہم فوائد ہیں اس نظام احسن اور نظام کلی کے لیے، بحیث اس طرح کہ یمکن سلب شریعت یعنی شرور ملاحظتها، کہ ممکن ہے شر ہونے کو سلب کیا جائے ان اشیاء کے، ان امور کے شرور سے، ان کی شریعت کو ہی دیکھتے ہوئے. ولذا اسی وجہ سے حکیہ ان ارسطو المعلم الاول، استاد اول معلم اول جو کہ ارسطو سے حکایت ہے کہ ان کثیر من هذه الشرور مقدمۃ لحصول خیرات و کمالات جدیدۃ، کہ اس قسم کے بہت سارے شرور مقدمہ بنتے ہیں تاکہ بہت سارے خیرات حاصل ہو سکیں یا جدید کمالات مل سکیں. مثال دیتے ہیں، دو مثالیں. فَبِمَوْتِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ تَسْتَعِدُّ الْمَادَّةُ لِحَيَاةِ الْآخِرِينَ، کہ بعض لوگوں کے مرنے سے عالم مادہ میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی اور حیات پیدا ہو سکے اس کے اندر. دوسری مثال وَبِإِحْسَاسِ الْعَلَمِ
درد و تکلیف کا احساس یندفع المتعلم مجبور کرتا ہے اس شخص کو جو درد محسوس کر رہا ہے علاج الامراض والآفات وابقاء حیاتہ کہ بیماری کا علاج کروائے، مشکل کو دور کرے، اپنی زندگی کو باقی رکھ سکے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ من المسائل التي تترتب علی الشرور، وہ مصلحتیں جو موقوف ہیں شرور پر۔ تعلیق نہایہ صفحہ نمبر 473۔ وَإِلَيْهِ يَؤُولُ مَا ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ الشَّهِيدُ مُطَّهِرِي، اسی بات کی جانب تعویل ہوتی ہے، بازگشت ہوتی ہے اس بات کی جس کو شہید مطہری نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ ان الموت والشیبۃ، موت و بڑھاپا یلازمان لتکامل الروح، یہ لازم و ملزوم ہیں روح کی تکامل کے لیے، وانتقالہ من نشأۃ الی نشأۃ اخری، اور یہ لازم و ملزوم ہیں ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہو جانا، یعنی جوانی سے بڑھاپے میں آنا، پھر بڑھاپے سے موت تک آنا، موت سے پھر برزخ میں جانا، برزخ پھر قیامت میں آنا، قیامت سے پھر دیگر مراحل۔ کما انہ لولا تزاحم و تضاد لا تقبل المادۃ لصورۃ اخری، اگر عالم مادہ کے اندر تزاحم و تضاد نہ پایا جاتا تو کبھی بھی مادہ ہرگز قبول نہ کرتا ایک دوسری صورت کو۔ تزاحم ہے تبھی تو صور متعددہ کو قبول کر رہا ہے، بل لازم ان یکون اللہ فی جمیع الاحوال والازمان صورت واحدہ، بلکہ لازم بن جاتا کہ مادہ کے لیے تمام حالات میں، تمام ازمان میں ایک ہی حالت ہوتی، ایک ہی صورت ہوتی، وہو کاف للمانع عن بسط تکامل نظام الوجود، اور یہی کافی بنتی مانع اور رکاوٹ بننے کے لیے کہ نظام وجود میں کوئی تکامل پیدا کر سکے یا تکامل کی وسعت ہو سکے۔ از بسبب تزاحم و تضاد و بطلان و انہدام صورت الموجودت، چونکہ تزاحم کی وجہ سے، تضاد کی وجہ سے، بطلان کی وجہ سے، اور موجود صورت ختم ہو جائے، دوسری نئی جدید صورت آ جائے، ان چیزوں کے ذریعے سے تسلل نوبت الی صورت لاحقۃ، نوبت آتی ہے کہ بعد والی صورت تک پہنچ سکے مادہ، ویبسط الوجود و یتکامل ہو، اور وسعت پیدا کرتا ہے وجود، اور وجود کے اندر تکامل پیدا ہوتا ہے۔ ولذا، اسی وجہ سے اشتہر فی السنۃ الحکماء، حکماء کی زبانوں میں یہ مشہور ہے، لولا التضاد ما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد، مشہور جملہ ہے، اگر تضاد اس عالم میں نہ ہوتا تو کبھی بھی خداوند متعال جواد و کریم کی جانب سے فیض کا تسلسل نہ ہوتا۔ ہذا مضافن، اس کے علاوہ یہ ہے کہ الی تاثیر الشرور فی التکامل و تسابق الحضاری و ثقافی، کہ شرور اثر انداز ہیں تکامل انسانی میں، مسابقے میں۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہ لولا العداوۃ و رقابت، اگر ایک دشمنی نہ ہوتی، رقابت نہ ہوتی، لما کانت مسابقت و تحرک، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا معنی پیدا نہ ہوتا۔ ولولا الحرب، اگر جنگ نہ ہوتی، لما کانت الحضارۃ و تقدم، تو ترقی نہ ہوتی۔ وہاں کا اس طرح دوسری مثالیں، بس فمع توجہ الی ان العالم الطبیعی عالم تدرج و تکامل، بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہو کہ عالم مادہ، عالم طبیعت، عالم تدریجی ہے، یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی جانب جانا، تکامل ہے، یعنی جمود نہیں ہے، اور حرکت من القوت للفعل، بالقوت سے نکل کے بالفعل کی جانب جانا ہے، اور نقص الکمال، یعنی نقص سے کمال کی جانب جانا ہے، اور یہ وتلک الحرکت و تدرجو، یہ حرکت و تدریجی و بالقوہ سے بالفعل کی جانب جانا، نقص سے کمال کی جانب جانا، من ذات میں سے ہے، ذاتیات میں سے ہے، اور ذاتیات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وَإِلَىٰ أَنَّ حَرْكَةَ الْعَالَمِ الْمَادِّ وَسَوْقَ نَحْوَ الْكَمَالِ لَا تَحْصُلُ بِدُونِ تَزَاحُمٍ وَتَضَادٍ وَبُطْلَانٍ وَانْهِدَامٍ، کہ عالم مادہ کی حرکت کرنا کمال کی جانب یہ ہرگز حاصل نہیں ہوتا بغیر تزاحم و تضاد کو، اور بغیر اس کے کہ ایک حالت ختم ہو اور دوسری حالت آ جائے، بل تکون موقوفۃ علی تلک الامور التي تسمى شرور، بلکہ یہ عالم کی حرکت، عالم مادہ کی حرکت جوہری، یہ موقوف ہے ان چیزوں پر جن کا شرور نام رکھا گیا ہے۔ تظہر فائدۃ شرور مصلحت، اور پھر شرور کا بھی فائدہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ بے فائدہ ہوں، ان کے اندر مصلحت ہے۔ وبذالک، یہیں سے ينقضح ان شریۃ ما سمی شرن، جس چیز کا شر نام رکھا گیا ہے بلحاظ اضافت الی جزئی،
ایک چھوٹی چیز کی بھی نہیں، یعنی اس کل عالم کی نسبت جب جزئی چیز کو نظر میں رکھا جاتا ہے، جب اس کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے تو شر وجود میں آتا ہے۔ جس طریقے سے تمام عالم کے لیے، تمام خطے کے لیے بارش رحمت ہے، خیر ہے، لیکن چونکہ ایک غریب کی جھوپڑی گر رہی ہے، اگر اس جزئی کو دیکھ رہے ہیں تو شر ہے۔ وَشَيْءٌ خَاصٍ لَا بِاللِّحَاظِ أَوْسَعَ، یعنی تمام وسیع جہان کے بنسبت سے شر نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر ہوتا، اگر تمام وسیع عالم کو دیکھا جائے تو فَهُوَ خَيْرٌ، یہ شر نہیں، خیر ہے، ولیس بھی شر نہیں ہے۔ اصول فصل جنرل 5 صفحہ نمبر 69۔ وَهَذِهِ الْفَوَائِدُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْمُنَاقَشَةُ فِي بَعْضِهَا، شارح محترم فرماتے ہیں یہ جو فوائد بتائے گئے، اگرچہ ان فوائد میں سے بعض کے بارے میں اشکال کرنا ممکن ہے، جیسے اس مثال میں جو دی گیا ہے اس میں اشکال ممکن ہے، کفائدت موت بعض الافراد الاستعداد المادت، جس طریقے سے بعض لوگ اس دہان سے چلے جائیں تاکہ مادہ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، آخرین دوسروں کی زندگی کے لیے، یہ قابل اشکال ہے۔ کیوں؟ لامکان یقال، اشکال یہ کہ ممکن ہے کہا توسعۃ المادۃ لیس بمحال، مادہ کے اندر تو وسعت محال نہیں ہے، یعنی ایک کے مرنے سے ایسا نہ ہو کہ ایک مرے، اس کو موت آئے، ایک فنا ہو، ایک منادم ہو جائے تب اس کے اندر وسعت پیدا ہو، نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے خود ذاتن۔ جب ذاتن ہے تو پھر ایک کے مرنے کی، ایک کے منادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ فما توسعۃ المذکورۃ لا موجب لموت بعض الافراد، بس جب اتنی وسعت عالم مادہ میں پائی جاتی ہے تو پھر کوئی سبب نہیں بنتا کہ بعض لوگ اس جہان سے مریں اور ان کو موت آئے تاکہ دیگران کے لیے وسعت پیدا ہو۔ ولیکن جملۃ الفوائد تکفی اثبات کون شرعیت الامور المذکورۃ اضافیۃ جزئیۃ، لیکن شارح محترم فرماتے ہیں کہ کچھ فوائد جو شرور کے فوائد بتائے گئے یہ کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو چیزیں بطور شر ذکر کی گئی ہیں یہ ان کے اندر شر ہے تو شر اضافی ہے، شریعت اضافی ہے، نسبی ہے۔ وَأَمَّا بِاللِّحَاظِ الْكُلِّ، لیکن اگر کل عالم کو دیکھا جائے اور ان چیزوں کو دیکھا جائے جن کو آپ شر کہہ رہے ہیں تو فَهُوَ خَيْرٌ، یہ اس کی بنسبت خیر ہیں، وَلَيْسَ بِشَرٍ، شر نہیں ہے۔ جس طریقے سے مثال دی گئی کہ بارش کو اگر کل عالم کے لیے دیکھا جائے، زمین خود، سطح زمین، پائن زمین اور فصل اور نباتات و جمادات، دیگر انسانوں کے لیے اگر بارش کو دیکھا جائے تو یہ خیر ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ ایک چونکہ مکان گر رہا ہے، غریب کی جھونپڑی گر رہی ہے تو اس لحاظ سے شر ہے۔ تو اللہ بکرم آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا کر سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ آج کا دوسرا جواب کون سا تھا، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ تیسرا جواب کون سا ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔